اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ والعصر۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تفسیر: والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں دوحا یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے، اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے، کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نور العرفان میں ہے کہ اس آیت سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنے،
پھر دوسروں کو ہدایت کرے، جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کرے، جیسا کہ وتواصوا کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ تیسرے یہ کہ ہر دم مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے، صرف علماء پر تبلیغ نہیں، جیسا کہ وتواصوا کے فاعل کے عموم سے پتہ لگا۔ چوتھا یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسٹیج پر موقوف نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹے یہ کہ عوام دل و زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کرے۔ اور اصل یہ کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔